نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں، باب الخلق والنفس، اس کا پہلا اصول کہ وہ اخلاق، وہ نفسانیت، وہ خواہشات، بد اخلاقی جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہے. پھر اس کا دوسرا اصول باب الشہوانیات، کہ انسان کے اندر جو شہوت ہے اس شہوت کی اصلاح وہ کس طرح سے کرے، اس پر بات چل رہی تھی. کہ بہت سے واقعات گزشتہ جمعے کو عرض کیے گئے کہ اس شہوت کو کم کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے اور بدکاری سے، گناہ سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اور بہت سے اولیاء امت کے واقعات بھی عرض کیے گئے. آگے یہ ہے کہ زنا اور یا شہوت کا پورا کرنا، اس کی خواہش تو انسان کے اندر ہے، ایک فطری طور پر اللہ نے یہ خواہش رکھی ہے، لیکن اس کا مصرف جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا مصرف غلط نہیں ہونا چاہیے. تو برائی کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اس لیے اس برائی سے جب اجتناب آدمی کرتا ہے، اس برائی سے بچتا ہے، اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے، تو اس بچنے پر، نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی شہوت کی جگہ سے اپنے آنکھ کو بچا لے، تقاضا ہے کسی کو دیکھنے کا، نہیں دیکھتا، آنکھ کو جھکا لیتا ہے، دل کے اندر شدت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ دیکھ لے لیکن نہیں دیکھتا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اسے باحلاوت عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ایسی لذت، ایسی حلاوت کہ جس کو یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا، اللہ وہ توفیق اسے عطا فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آدمی میں جس قدر شہوت ہوگی اور وہ اس کو جتنا مغلوب کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ہوگا. یعنی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرے گا، اس کو مغلوب کرے گا، ثواب ہوگا. شہوت سے بڑھ کر انسان پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہے. بعض لوگ شہوت کو شرم سے، بعض خوف سے اور بعض عجز و انکساری کی وجہ سے نہیں بجھاتے کہ کہیں بدنام نہ ہو جائیں. اگر آدمی ان وجوہ کی بنا پر شہوت کو دبائے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. یعنی اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ حلال اسباب کو اختیار کرے. اب وہ نکاح بھی نہیں کرتا، وہ شرماتا ہے، یا اس کے اندر کوئی خوف ہے، یا کوئی عجز و انکساری محسوس کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ دنیا کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ شہوت کو دبانا، شہوت کو روکنا اس لیے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، نہ کہ دین کے لیے. عجز بہرحال کیونکہ باعث نیکی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، بہرحال انسان گناہ سے محفوظ رہے. اگر کوئی آدمی زنا کر سکتا ہو اور وہ صرف خدا کے خوف سے نہ کرے تو یہ بڑا ثواب ہے. اور وہ ان 7 آدمیوں میں معشور ہوگا جو روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے،
اس میں یہ شخص بھی ہوگا کہ جسے قدرت تھی برائی کر سکتا تھا لیکن یہ اس زنا کے برائی کے قریب نہیں گیا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ مراتب میں جناب یوسف علیہ السلام کا ہم پلہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام پر بھی سخت آزمائش آئی تھی، اللہ نے انہیں بچایا، تو ان کا ہم پلہ ہوگا اس لیے کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ سلیمان بن بشار انتہائی حسین آدمی تھے۔ ایک عورت نے آ کر ان سے التجا کی، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، یعنی برائی کی خواہش کی، ٹھکرا دیا۔ اسی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کے ارتکاب کا قصد کیا اور تو نے ارادہ بھی نہ کیا۔ اور پھر یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اور انہی کا ایک دوسرا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں حج کو جا رہا تھا، جب مدینے کی چار دیواری سے نکل گیا تو ابوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر میں ٹھہرا، اور ابوا مدینے سے باہر نکل کر مکہ کے راستے میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہاں پر ابوا کے مقام پر ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ ایک پہاڑی ٹیلہ ہے، اس کے اوپر وہ قبر ہے۔ تو کہتے ہیں میں ابوا کے مقام پر ٹھہرا، ایک عورت میرے پاس آئی جو انتہائی حسین تھی، اس نے مجھ سے کچھ کہا، میں سمجھا کہ روٹی کی طالب ہے، تو میں نے اس کو کچھ دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانگتی بلکہ میں وہ چاہتی ہوں جو سب عورتیں مردوں سے چاہا کرتی ہیں، یعنی برائی کی خواہش ظاہر کی۔ فرماتے ہیں کہ میں سر جھکا کر اتنا رویا کہ وہ واپس چلی گئی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا، واپس چلی گئی۔ جب میرا دوست بازار سے واپس آیا اور مجھے روتا ہوا دیکھا تو معاملہ دریافت کیا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ گھر کی یاد میں رو رہا ہوں، گھر یاد آ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ صحیح بات بتائیے کہ کیا بات ہے۔ جب وہ مجھ سے مصر ہو گیا، اصرار کرنے لگا، تو مجھے سب کچھ کہنا پڑا۔ وہ بھی رو دیا، اس نے جب واقعہ سنا وہ بھی رو دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ہرگز اس عورت کو خالی واپس نہ جانے دیتا، یعنی میرے اندر اتنی کمزوری ہے، میں برائی میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے اس کو رونا آ گیا۔ اس کے بعد جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں سو گیا تو خواب میں انتہائی حسین انسان کو دیکھا، بڑے خوبصورت ہیں، ان کو میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے نام دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں یوسف پیغمبر ہوں، یوسف علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کہ یوسف صدیق، قرآن میں یوسف و صدیق، یوسف ایھا الصدیق، جواب ملا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ عزیر کی عورت کے، عزیز کی عورت کے ساتھ آپ کا قصہ بڑا عجیب ہے، وہ جو عزیز مصر تھا، وہاں کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان عرب کے ساتھ تمہارا واقعہ بھی تو بہت عجیب پیش آیا ہے، اس عرب عورت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کسی زمانے میں 3 آدمی ایک سفر کو گئے، جب رات ہوئی تو اپنی حفاظت کے لیے ایک غار کو جائے امن بنایا کہ اس بھئی غار کے اندر ہم آرام کرتے ہیں، کہیں باہر کہیں کوئی جانور کوئی درندہ نہ آ جائے، تو غار کو جائے امن بنایا۔ اتفاقاً رات کو پہاڑ سے ایک پتھر آ کر اس غار کے راستے پر آ گرا، اس کے منہ کو بند کر دیا، راستے کو بند کر دیا۔ اب باہر جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا،
اور وہ لوگ اپنی جانوں سے نا امید ہو کر خدا کی درگاہ میں دعا کرنے لگے۔ تینوں میں سے ایک نے دعا کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی باہر نکلنے کا تو راستہ نہیں ہے، تو پھر سوچا کہ کسی نے کہا کہ ہم اپنے نیک عمل کا اللہ کو وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، نیک عمل کا، کہ جس کا جو بھی عمل ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں نجات دے دے۔ تو ایک نے دعا کی کہ بار الہ تو گواہ ہے کہ میں کبھی ماں باپ سے پہلے نہ خود کھاتا تھا نہ اپنے بچوں اور بیوی کو مقدم رکھتا تھا۔ ایک بار میں ذرا دیر سے گھر واپس ہوا اور وہ دودھ کا پیالہ جو ان کے لیے میں لے جایا کرتا تھا اس دن بھی لے گیا، لیکن وہ سو چکے تھے، دیر ہو گئی گھر پہنچنے میں، دودھ لے کر گیا لیکن وہ سو چکے تھے۔ میں ان کے اٹھنے کے انتظار میں سرہانے کھڑا رہا۔ میرے بچوں نے ہر چند اصرار کیا مگر میں نے ان کی قطعاً پرواہ نہ کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے پالنے والے رب، تجھے معلوم ہے کہ وہ سب عمل تیری رضا کے لیے تھا کہ پہلے ماں باپ کو کھلاؤں پلاؤں پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں، تو میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا۔ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو پھر یہ پتھر ہٹ جائے، راستہ کھل جائے اور ہم نکل جائیں۔ اس کے بعد وہ پتھر اس راستے سے ذرا سا ہٹ گیا لیکن ابھی وہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تجھے معلوم ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر جان و دل سے عاشق تھا اور اس کے وصال کی تمام تر کوشش کر رہا تھا، کسی طرح سے اس کا قرب مجھے مل جائے، یہاں تک کہ قحط کی وجہ سے ایک دن اس کو ضرورت پڑی اور میں نے اپنی خواہشات کو دور کرنے کے لیے اس کو 120 دینار پیش کیے، مجبور تھی، قحط تھا، وہ آ گئی، اور جب آ گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے تو میں دیتا ہوں لیکن میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا، تو اس کو 120 دینار پیش کیے۔ لیکن جب ارادہ کیا، اس کے قریب گیا، ارادہ کیا، برائی کے قریب ہوا، تو اس نے کہا کہ اے برادر عم، یعنی میرے چچا زاد بھائی، عم چچا کو کہتے ہیں، تجھے خدا سے خوف نہیں کہ اس کی امانت کو بغیر اس کی اجازت کے لے رہا ہے؟ کہ اس کی عفت، اس کی پارسائی ہے تو اللہ کی ایک امانت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر لے رہا ہے۔ بار الہ، اس کے اس جملے کا مجھ پر اثر ہوا، اس نے یہ جملہ کہا اور اس کے اس جملے کا مجھ پر اثر ہوا اور میں اپنی خواہشات سے باز رہا، اس کو چھوڑ دیا، پیسے بھی جو دیے تھے دینار معاف کر دیے، جا اپنی ضرورت کو پورا کر۔ اے پروردگار، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اگر یہ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو پھر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ وہ ابھی دعا مانگ چکا تھا کہ پتھر نے اور جنبش کی، لیکن ابھی تک ان لوگوں کے نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ اس کے بعد تیسرے ساتھی نے دعا کی کہ بار الہ، ایک بار جب کہ میں نے مزدوری کے لیے چند مزدور لگائے، ان میں ایک مزدور بغیر مزدوری کے لیے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے تجارت میں لگائے اور اس میں بہت فائدہ ہوا۔ ایک زمانے کے بعد جب وہ مزدور آیا تو میں نے اس کا تمام منافع جو اس وقت تک جمع کیا تھا اس کے سپرد کر دیا، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ منافع اتنا تھا کہ ایک وادی میں یا ایک میدان میں بکریوں کا ریوڑ تھا،
تو کہا کہ بھئی یہ ریوڑ تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا جی مجھے تو مزدوری چاہیے، میرا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے تیرے مال کو تجارت میں لگایا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ سارا جو ریوڑ ہے وہ تیرا ہے، تو اسے لے جا۔ اور وہ ہنکا کر لے گیا۔ تو اس کی امانت کو اس کے سپرد کر دیا۔ اے میرے پروردگار، تجھے علم ہے کہ وہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے ماتحت تھا، کوئی اور غرض نہیں تھی، اور اگر تیری رضا کے لیے تھا تو ہم سے راضی تھا تو ہماری مدد فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ابھی دعا ختم کر رہا تھا کہ پتھر کو جنبش ہوئی اور راستہ صاف ہو گیا۔ یعنی گناہ اور برائی سے بچنے کا یہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انسان کی شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک قصاب اپنے ہمسائے کی لڑکی پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ کھیت میں جا رہی تھی، قصاب بھی وہاں پہنچا اور اس سے مباشرت چاہی۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور ملنا بھی چاہتی ہوں، لیکن خدا کے قہر سے ڈرتی ہوں، خدا کے قہر سے، اس کی پکڑ سے میں ڈرتی ہوں۔ بس یہ جملہ تھا کہ اس قصاب کے دل پر یہ جملہ اثر کر گیا کہ اللہ کے قہر سے میں ڈرتی ہوں، اللہ کی پکڑ سے میں ڈرتی ہوں، اور اس کو خوف خدا سے چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ پیاس نے غلبہ کیا، پیاس لگی، گرمی تھی، پیاس لگنے لگی، اور چاروں طرف پانی نہ ملنے سے جاں بلب ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت اس طرف سے ایلچی خلیفہ وقت کا گزر ہوا، خلیفہ کا ایلچی تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے قصاب سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو جاں بلب ہوں، پانی نہیں ہے۔ کہا کہ چلو دعا کرو کہ جب تک ہم شہر میں پہنچے تم پر پیاس کی سختی نہ ہو، تم دعا کرو۔ تو قصاب نے جواب دیا کہ بھائی میں عابد نہیں ہوں کہ میری دعا قبول ہو، بلکہ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہتا ہوں۔ یہاں تک کہ دعا میں مشغول ہوئے اور ابر رحمت نے اس پر سایہ کیا، بادل آیا اور اس بادل نے اس قصاب کے اوپر سایہ کر دیا، اور وہ ایلچی جو تھا خلیفہ کا، وہ ایلچی دھوپ میں رہا۔ تو قصاب سے وہ دریافت کرنے لگا کہ اے شخص، تو کہتا ہے کہ میں عابد نہیں ہوں، اور یہ بادل تو تجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، تو سچ سچ بتا کہ تو کون ہے؟ اب اس قصاب نے کہا کہ مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں معلوم، لیکن ایک توبہ اس اللہ کے لیے میں نے کی ہے، ایک توبہ میں نے کی ہے۔ اور پھر اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ ایلچی نے کہا تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک توبہ کرنے والوں کے یہی مراتب ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والوں کے یہی مراتب ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جو گناہ کا جو تقاضا ہے یا شہوت کا غلبہ ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب انسان کی نظر کی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ پہلے وہ نظر کہیں غلط جگہ پر ڈالتا ہے، غلط اس کا استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے، برائی کے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا درجہ وسوسے کا ہوتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے کس کو دیکھا تھا، کس حال میں دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا۔
اب یہ وسوسے اندر پکنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد برائی کے تقاضے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ انسان اپنی نگاہ کو برائی سے بچائے گا، اتنا ہی برے وساوس اور خیالات سے بچا رہے گا، کیونکہ پہلا جو قدم ہے وہ نگاہ ہے۔ نگاہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے یہ زہر آلود تیروں میں سے 2 تیر ہیں کہ بظاہر تو یہ سامنے کی طرف دیکھتا ہے، لیکن یہ تیر اس کے دل کو گھائل کر دیتے ہیں، دل کو آ کے زخمی کرتے ہیں، اور پھر شہوت بھری نگاہیں ڈالنا، گھورنا، تکنا انسان کی آنکھ کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی آنکھ کی کشش ختم ہو جاتی ہے، آنکھ کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ وہ آنکھ کہ جو اس برائی سے بچی ہوئی ہو، جو انسان اپنی آنکھ کو اس برائی سے بچاتا ہو، اس کی آنکھ میں ایک نور ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 انسانوں کو سامنے بٹھا لو، 2 نوجوان ہو، ایک ہی عمر کے ہوں، ایک اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہو اور ایک نظر کی بے احتیاطی کا شکار ہو۔ دونوں کی آنکھ میں دیکھو، دونوں کی آنکھ میں بڑا واضح فرق ہوگا۔ ایک کی آنکھ میں حیا اور نور ہوگا، کشش اور جاذبیت ہوگی، اور ایک کی آنکھ کے اندر ویرانی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اور جو آنکھ میں بربادی ہوگی، اسی بربادی کا اثر دل میں بھی ہوگا کہ دل بھی برباد ہوگا، دل آباد نہیں ہوگا۔ آباد تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور برباد غیر کو بسانے سے ہوتا ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت، کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ آدمی جس کام کو چاہے وہ واقعی بھی نہ کر سکے، لیکن اگر شروع سے ہی اس کی احتیاط برتے گا تو شاید کامیاب ہو سکے، اور اس کی ابتدا آنکھ سے کرنا چاہیے۔ یعنی جو پہلے واقعات گزرے، زنا، بدکاری، ناجائز شہوت کا پورا کرنا، اب ان خرابیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کا پہلا مقدمہ یہ آنکھ ہے، اس کی حفاظت ہے۔ حضرت علا بن زیاد کا مقولہ ہے، عورتوں کی چادر کو نہ دیکھو اور نہ ان کی خوشبو سونگھو، یہاں تک کہ ان سے پیغام سلام بھی نہ ہونا چاہیے۔ نہ ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں غیر عورتوں پر تمہاری نظریں پڑیں، اس لیے کہ جب حسین عورت کو دیکھو گے تو خواہشات میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی نظر کو بچا کر رکھے، مجاہدہ ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی عفت کو، اپنی پاکیزگی کو، پارسائی کو بچانے کے لیے یہ مجاہدہ کر لے، اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لے۔ اسی طرح خوبصورت عورت کو مرد سے پرہیز کرنا لازم، کہ جیسے مرد بد نظری کرتے ہیں، عورتیں بھی بد نظری کرتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں، فطری میلانات تو ہے نا، فطری تقاضے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو جس طرح مرد کے لیے احتیاط ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی احتیاط ہے۔ حدیث میں واقع آتا ہے نا کہ نابینا صحابی آ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا کہ پردے سے ہو جاؤ، تو کہا کہ یہ تو نابینا، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ تو جو احتیاط مرد کے لیے ہے وہ احتیاط عورت کے لیے بھی ہے، کہ اگر عورت دیکھے گی اس کے اندر بھی میلانات پیدا ہوں گے، تقاضے پیدا ہوں گے۔ اسی طرح خوبصورت عورت کو مرد سے پرہیز کرنا لازم، کہ اگر قصدن نظر ڈالے گی تو حرام ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سے عشق کرے اور اس پر قطعی اظہار نہ کرے یہاں تک کہ اس کی یاد میں مر جائے، وہ آدمی شہید مرتا ہے۔ کسی کی محبت دل میں آ گئی لیکن اس کو چھپایا، کوئی برائی کے قریب نہیں گیا، نہ اس کو بتایا جس سے محبت تھی، بس اس کی یاد دل کے اندر رکھی،
اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ یہ شہید مرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر بغیر ارادے کے کبھی نظر پڑ گئی تو وہ حرام نہ ہوگی، یعنی قصد نظر حرام ہے اور سہو نظر معاف ہے۔ صاحب کہتے ہیں بھول کو، کہ بھولے سے نگاہ پڑ جائے فوراً اسے جھکا لے، یغضوا من ابصارہم، اسے جھکا لے۔ اور پہلی بات یہی فرمائی یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نظروں کو جھکاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو شرمگاہ کی حفاظت جب ہی ہوگی کہ جب نظر کو جھکائے گا، اور یہ پہلا مقدمہ ایسا ہے کہ اگر اس پر انسان عمل کر لے تو آگے کے سارے مقدمات سے بچ جاتا ہے، ساری خرابیوں سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے کہ اپنی نظر کو نیچے جھکا لے۔ تو سہون بھولے سے پڑ جائے اسے فوراً ہٹا لے، اور اگر قصدن ڈالی یا بھولے سے پڑ گئی اور پھر اس کے بعد قصدن اسے دیکھتا رہا، گھورتا رہا، اب یہ حرام ہے، اب یہ گناہ ہے۔ تو بھولے سے جو نگاہ پڑ جائے اسے ہٹا لی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تقاضا ہوگا کہ دیکھ لے، پھر دیکھ لے، نفس کہے گا، شیطان بہکائے گا، کہے گا اچھا ایک دفعہ دل بھر کے دیکھ لے، پھر اس کے بعد نہ دیکھنا، تاکہ تسلی ہو جائے گی، دل بھر کے دیکھ لے گا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہوتا، کہ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کیا جائے اور گناہ کو گناہ کا علاج بنایا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کا علاج گناہ سے کیا جائے۔ بس مجاہدہ کرے، یہاں پر مجاہدہ ہے، مشقت ہے، کیونکہ یہ جو گناہ سے گناہ کا علاج کر رہا ہے یہ در حقیقت گناہ کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی آبیاری کر رہا ہے، اس کی جڑوں کو خواہشات کا پانی دے رہا ہے۔ تو یہ خواہش کیسے ختم ہوگی؟ تو اور بڑھ جائے گی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بس اپنے نفس سے لڑے، خواہشات سے لڑے، کہہ دے کہ جان چلی جائے گی میں نہیں دیکھوں گا۔ دیکھ اللہ کیسا دل کے اندر لذت اور حلاوت عطا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اگر بغیر ارادے کے کبھی نظر پڑ گئی تو وہ حرام نہیں، پھر اس کے بعد قصدن نہ دیکھنا چاہیے، بالقصد بالارادہ نہ دیکھنا چاہیے، اور نہ اس کی تلاش کرنا ہی مقصود قرار دینا اچھا ہے کہ پتہ چل گیا کہ جی کسی کا گزرنے کا یہ وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے بدتینت قسم کے نوجوان اسکول کے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں باہر جا کے، عادت بنائی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرض ہے، ایک روگ ہے جو اندر لگ گیا ہے، ایک حیا ہے اندر کی جس کا جنازہ نکل گیا ہے، پاک دامنی پارسائی عفت ختم ہو گئی ہے، کسی کی بہن بیٹی کا تقدس ختم ہو گیا۔ ارے بھائی تمہاری بھی تو بہن بیٹی ہے، تمہاری بھی تو ماں ہے، تم کسی کو دیکھو گے کل کو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اگر کسی پر بھولے سے نظر پڑ گئی تو وہ تو حرام نہیں ہے، لیکن اپنی نظر کو جھکا لے، پھر کبھی قصدن ارادہ نہ کرے اس راستے میں جانے کا، تلاش کرنے کا، کبھی اس کا قصدن ارادہ نہ کرے۔ عورتوں اور مردوں کا جمع ہونا برا ہے، اس سے زیادہ باعث فساد کوئی چیز نہیں کہ مخلوط اجتماع ہو، نامحرم جمع ہو۔ اور آج اسے بڑی ترقی سمجھی جاتی ہے کہ جس میں دعوتوں میں، تقریبات میں اب یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ سکھر میں تو ابھی تک یہ بلا نہیں ہے کہ کراچی میں یہ بلا عام ہو گئی کہ اب تو کوئی معیوب ہی نہیں ہے، فیملیاں یوں ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنی فیملی کو لے کر بیٹھا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا حماقت ہے کہ کوئی شریف آدمی، با پردہ خواتین وہاں پہ جا نہیں سکتے؟ ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ تو عورتوں اور مردوں کا یکجا جمع ہونا یہ برا ہے، اس لیے اس سے زیادہ باعث فساد کوئی چیز نہیں۔ عورتیں یہ جو نقاب ڈالتی ہیں اور پرتکلف چادر اوڑھتی ہیں یہ بھی باعث فساد بن جاتی ہے۔ یعنی سادہ سا عبایا ہونا چاہیے، اب اس کے اوپر ہی اگر وہ اتنا زیب و زینت والا ہے تو پھر کسی کی نظر جائے گی تو باعث فساد ہوگا۔ بعض عورتیں تو صرف اپنی زینت بڑھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں، لہذا ایسی عورت گنہگار ہے۔
کہ جو ایسی زیب و زینت اختیار کر کے باہر جائے. اب جتنے مرد اسے دیکھیں گے وہ تو گنہگار ہوں گے، لیکن سب کے مجموعی گناہ کے برابر اس سے گناہ ہوگا. نیز اس کے ماں باپ، بھائی اور شوہر جو اس کو اس کی اجازت دیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے. قیامت کے دن ہوگا نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. کہے گی جی وہ میرے تو باپ نے مجھے دین نہیں پہنچایا تھا، مجھے کیا معلوم. باپ کو بلاؤ، باپ کو بلایا جائے گا، باپ کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں. پھر کہے گی کہ میرے بھائی نے، یہ بھی تو تھا نا، اس کی بھی تو ذمہ داری تھی، تو بھائی نے نہیں پہنچایا تھا، بھائی کو بھی جہنم میں لے جائے گی. شوہر کو جہنم میں لے جائے گی، شوہر کو بلاؤ، اس کی بھی ذمہ داری تھی، اس نے مجھے دین کیوں نہیں پہنچایا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا. تو ایک عورت 4 مردوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. تو ماں باپ، بھائی اور شوہر جو اس کو اس کی اجازت دیں وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے. بے پردہ اور ایسا لباس، ایسی وضع اور اس طرح سے گھر سے باہر نکلنا اس کے گناہ میں شریک ہوں گے. کسی مرد کو عورتوں سے لین دین کرنا گناہ ہے، یا ان کے کپڑوں کو مس کرنا، یا ان کے ان سے نامہ و پیام کرنا یعنی خط و کتابت کرنا، یہ سب شہوت کو بڑھاتے ہیں. اب وہ تو زمانہ گیا خط و کتابت کا، اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ تو بہت بڑی بلا ہے جس نے بے حیائی کے دروازوں کو کھول دیا. یہ سب شہوت کو بڑھاتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روز اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر اسٹوریاں ہوتی ہیں کہ گھروں سے بچیاں بھاگ رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں. پھر جھوٹ بولتے ہیں جی 18 سال کی ہے، اتنی ہے. خیر شریعت تو کہتی ہے بالغ ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو وکیل ہے، باپ جو ہے اس کا وکیل ہے، سرپرست ہے. اب بغیر اس کی اجازت کے کیسے نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر کبھی بات کرنے کا اتفاق ہو جائے تو نہایت بے توجہی اور سختی سے بات کرنا چاہیے. یعنی یہاں تک آتا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کی اتنی حفاظت ہے کہ گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے، اب گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کون جواب دے؟ اسے چاہیے کہ منہ کے اندر کوئی کنکر ڈال لے، کوئی سپاری، کوئی چھالیاں ڈال لے، اور اس طرح سے آواز سے بات کرے جیسے کوئی بوڑھی عورت بات کر رہی ہے. کیونکہ اس کی آواز کے اندر بھی فتنہ ہے، اس کی آواز کے اندر بھی شر ہے کہ دوسروں کا میلان اس کی طرف ہوگا. کہ آواز سے بھی لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ جی آواز بڑی خوبصورت آواز ہے، یہ ہے وہ ہے. شیطان تو اپنا کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس طرح سے تمہاری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون تمہاری رگوں میں گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان اندر گردش کرتا ہے. تو کبھی بات کرنے کا اتفاق ہو جائے تو نرم، نہایت بے توجہی اور سختی سے بات کرنا چاہیے. یعنی کبھی ایسی مجبوری ہو جائے تو کبھی نرمی سے عورت کو بات نہیں کرنی چاہیے، سختی سے بات کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کسی کی ہمت ہی نہ ہو کہ اس سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے حکم ہے کہ غیروں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، غیروں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، اس لیے کہ اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، یعنی تمہارے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اس کے دل میں اگر کھوٹ ہے اور تمہاری وہ طمع کرے گا، بلکہ عام باتیں کرو. اور وہ تو یہ تو امہات المومنین کا تو بڑا درجہ ہے کہ امت کی مائیں ہیں. پھر آج کے زمانے میں کتنی احتیاط ہونی چاہیے. جس عورت کو کوئی میوہ منہ سے کاٹ دیا ہو یا جس برتن میں پانی پیا ہو اس کو استعمال نہ کرو. یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جس سے شہوت کے بھڑکنے کا، بڑھنے کا اندیشہ ہو کہ بھئی اس گلاس میں اس عورت نے پانی پیا ہے، اب اس گلاس میں پانی پیے گا تو تقاضے، میلانات بڑھ جائیں گے. یہ کوئی میوہ ہے، یہاں سے اس نے توڑا ہے، اب وہاں سے توڑا ہے تو اس کو دیکھ کر پھر شیطانی اور وہ شہوت سوار ہوگی، اس کو استعمال نہ کرو.
حکیمی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا گلاس مقدس سمجھ کر اس میں پانی پیتے تھے اور ہاتھوں کو لگاتے تھے، لیکن عورت کا جھوٹا برتن استعمال کرنا برا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن تو تبرک تھا، برکت والا تھا، لیکن کسی عورت کا جھوٹا پینا، جھوٹا استعمال کرنا نامحرم ہے، وہ برا ہے۔ اور اگر کسی لذت کی وجہ سے آدمی عورت کا جھوٹا کھائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کے استعمال کی چیزیں مردوں کو استعمال نہ کرنا قطعی ضروری ہے، یعنی نامحرموں کی چیزیں۔ باقی گھر میں اگر بیوی ہے تو محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے ازواج کی منہ میں دیتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں لقمہ دے رکھا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ دل جیتنے والی باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا تو پوچھا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا؟ جہاں سے تم نے پیا وہاں سے میں پیوں، تاکہ محبت بڑھے، الفت بڑھے۔ تو یہ ایک حلال اور ایک جائز محبت ہے، یہ بڑھنی چاہیے، لیکن اجنبی عورت کے ساتھ نہیں، نامحرم کے ساتھ نہیں۔ عورت اور خوبصورت لڑکے کو بشوق دیکھنے کے لیے تم کو شیطان متوجہ کرتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے، بے ریش لڑکا باہر ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ یہ جو دیکھنے کا خیال ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے دل میں آتا ہے، شیطان متوجہ کرتا ہے۔ تو تم اس کے کہنے پر نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا گناہ کرتے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے اس کے خلاف کرو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نہ دیکھو، اس کے خلاف کرو، کیونکہ شیطان کون ہے؟ دشمن ہے، اور دشمن کی بات نہیں مانی جاتی۔ دشمن کوئی اچھی بات بھی کہے تو جب بھی اس کے اندر خطرہ ہے کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے، تاکہ وہ رنجیدہ ہو کر تم سے دور ہو جائے، اس کی مخالفت کرو شیطان کی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھنا، اور جب ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا؟ وہ رنجیدہ ہوگا، شیطان کو رنج پہنچے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس کو تکلیف پہنچانی چاہیے، اس کو رنجیدہ کرنا چاہیے، اور اللہ کو خوش کرنا چاہیے کہ جب اپنی نظر کو بچائے گا تو اللہ خوش ہوگا، شیطان ناراض ہوگا، رنجیدہ ہوگا، اور اگر شیطان کو خوش کیا کہ دیکھ لیا، اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضی کا انسان تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کو رنجیدہ کرو تاکہ تم سے دور ہو جائے کہ یہ تو میری بات مانتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ عورت یا لڑکا حسین ہے، اب بھی اس کو دیکھنا ناجائز ہے، اور اگر اس کا پیچھا کرے گا تو گویا دین کو دنیا کے ہاتھ فروخت کر دے گا، دین کو دنیا کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ایک بار راستے میں اتفاق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، آپ وہیں سے گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت فرمائی اور غسل فرما کر باہر تشریف لائے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں باہر جائے، کسی پر نگاہ پڑ جائے تو اور دل کے اندر کوئی میلان، شہوت بڑھنے لگے تو گھر آئے، اپنی بیوی سے خواہش کو پورا کر لے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچائے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے سامنے عورت آ جائے اور شیطان اس کو حرکت میں لائے تو وہ فوراً گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، اس لیے کہ جو چیز غیر عورت کے پاس ہے وہی تمہاری بیوی کے پاس ہے، تو حلال جگہ پہ اپنی شہوت کو پورا کرو، اس تقاضے کو پورا کرو۔ تو یہ ساری باتیں باب الشہوانیات کے تحت تھیں کہ شہوت کے تقاضے اور اس شہوت کی مذمت اور جائز جگہ پر شہوت کو پورا کرنا اور حرام سے بچنا، اور اس کا پہلا مقدمہ یہ ہے اپنی نظر کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ میں پارسائی اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.